جارج برنارڈ شاہ، عرصہ حیات 1856 تا 1950۔ وہ اس قدر شرمیلا تھا کہ اپنے دوستوں کو ملنے سے گھبراتا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے دور کا بہترین مقرر بن گیا۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس قدر مشہور ہوں کہ ان کے نام کی جگہ اکثر ان کے نام کے ابتدائی حروف استعمال کیے جائیں۔ ان میں آئرلینڈ کا ایک باشندہ تھا، اس کے نام کے ابتدائی حروف GBS ہیں۔ میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے نامور ادیب تھا۔ اس کی ناقابل اعتبار زندگی کی کہانی پر ایک ایسی کتاب لکھی گئی ہے جس کا عنوان بھی اس کا نام نہیں، فقط سر ورق پر 3 حروف درج ہیں، GBS، جارج برنارڈ شاہ۔ جارج برنارڈ شاہ کی زندگی عجیب تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ مثلا اس نے فقط 5 برس اسکول میں تعلیم پائی، لیکن رسمی تعلیم کی کمی کے باوجود اسے اپنے دور کا عظیم ترین ادیب تسلیم کیا گیا اور اسے زندگی میں وہ اعزاز حاصل ہوئے جو ایک ادیب کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، یعنی اس نے ادبی دنیا میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ یہ انعام 7,000 پاؤنڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے محسوس کیا کہ اسے اعزاز اور نہ ہی کسی روپے پیسے کی ضرورت ہے، لہذا اس نے رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اسے اس بات پر رضامند کیا گیا کہ وہ فقط 1 سیکنڈ کے لیے یہ رقم قبول کر لے اور ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ سے اینگلو سویڈش ادبی اتحاد نامی جماعت کے لیے وقف کر دے۔ برنارڈ شاہ کا والد ایک اچھے آئرش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی والدہ نے اپنی ایک امیر چچی کی مرضی کے خلاف برنارڈ شاہ کے والد سے شادی کی تھی اور اس جرم کی پاداش میں اس کی چچی نے اسے جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ کنبے کی مالی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ برنارڈ شاہ کو 15 برس کی عمر میں پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً کام کرنا پڑا۔ ملازمت کے پہلے برس وہ 1 پاؤنڈ ماہوار سے بھی کم تنخواہ پر کام کرتا رہا۔ پھر 16 برس سے 20 برس کی عمر تک وہ ایک ذمہ دار خزانچی کی حیثیت سے فرائض منصبی ادا کرتا رہا۔ اس کی ہفتہ وار تنخواہ 35 شلنگ تھی، لیکن اسے دفتری کام سے نفرت تھی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کی تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں علم و فن اور ادب و موسیقی کی شمعیں روشن تھیں۔ 7 برس کی عمر میں برنارڈ شاہ نے شیکسپیئر، بن جان، الف لیلا اور بائبل کا مکمل مطالعہ کر لیا تھا۔ جب وہ 12 برس کا تھا تو بائرن، چارلس ڈکنز، ڈوما اور شیلے اس کی نظر سے گزر چکے تھے۔ 18ویں برس میں قدم رکھنے سے پہلے وہ ٹائن وال، سٹیورٹ ہل اور ہربرٹ سپنسر کی نگارشات سے واقف ہو چکا تھا۔ عظیم ادیبوں نے اس کے تصور کو تیز تر کر کے اس کا ذہن عجیب خوابوں کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ وہ اسی سبب اپنے دفتری امور میں بالکل دلچسپی نہ لیتا تھا۔ اس کا تصور تو فن ادب، سائنس اور مذہب کے حسنزاروں کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ اپنی 20ویں سالگرہ سے تھوڑا پہلے برنارڈ شاہ نے خود سے کہا، زندگی فقط ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے، میں اسے دفتری الجھنوں کا شکار ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ لہذا 1876 میں وہ ملازمت ترک کر کے لندن چلا آیا، جہاں اس کی والدہ موسیقی کی کلاسز دے کر گزر اوقات کر رہی تھی۔ وہاں برنارڈ شاہ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جس سے اسے بے پناہ شہرت اور دولت ملی، لیکن ادب کے ذریعے روزی کمانے سے پیشتر وہ متواتر 9 برس تک لکھتا رہا۔ اس نے اپنا سارا وقت لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ روزانہ خود کو 5 صفحے لکھنے پر مجبور کرتا، زیادہ نہیں، فقط 5 صفحے۔ اپنے متعلق جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے، میرے اندر طالب علم اور کلرک ابھی تک چھپا بیٹھا تھا۔ اگر 5واں صفحہ کسی جملے کے درمیان ختم ہو جاتا تو میں وہ جملہ ادھورا ہی رہنے دیتا
اور اسے اگلے دن مکمل کرتا۔ 9 سال کے عرصہ میں اس نے 5 طویل ناول لکھے، ان میں سے ایک کا نام فنکاروں کے درمیان محبت تھا۔ اس نے اپنے ہر ناول کا مسودہ انگلینڈ اور امریکہ کے پبلشرز کے پاس بھیجا، لیکن ہر ایک نے انہیں واپس بھیج دیا۔ بعض پبلشرز نے اتنا ضرور لکھا کہ وہ اس کی اگلی کوشش کو دیکھنا پسند کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی نے اس کی ادبی صلاحیتوں پر نکتہ چینی نہ کی اور اسے یہ نہ کہا کہ وہ کوئی دوسرا کام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بات یہ تھی کہ اس کے خیالات ان کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ان دنوں برنارڈ شاہ کی مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کے لیے ٹکٹ خریدنے کے پیسے بھی نہ ہوتے تھے۔ ادبی زندگی کے پہلے 9 برس میں اس کی آمدنی فقط 6 پونڈ تھی۔ اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے اور جوتوں میں لمبے لمبے سوراخ ہوتے، لیکن وہ کبھی بھوکا نہ رہا تھا۔ اس کی والدہ نانبائی اور پرچون فروش سے ادھار لے کر اسے بھوک کے چنگل سے بچاتی رہی۔ اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی 9 برس میں اس نے ادب سے پہلے ایک نئی دوا کے متعلق ایک مضمون لکھ کر 5 پونڈ کمائے۔ 6 پونڈ اس نے ایک دفعہ الیکشن کے موقع پر ووٹوں کی گنتی کر کے کمایا۔ تو پھر برنارڈ شاہ زندہ رہنے کے لیے پیسے کہاں سے لیتا تھا؟ اس نے بلا تکلف تسلیم کیا کہ اس کے کنبے کو اس کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ کنبے کی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ کنبے کا دست نگر تھا، جیسا کہ جارج برنارڈ شاہ نے خود کہا ہے، میں نے معاش کے بکھیڑوں میں خود کو ڈالنے کی بجائے اپنی والدہ کو ڈال رکھا تھا۔ آخر جارج برنارڈ شاہ فنون لطیفہ کے نقاد کی حیثیت سے خود کفیل ہو گیا۔ اس کی پہلی ادبی اور مالی کامیابی اس کے ناولوں کی بجائے اس کے ڈرامے ثابت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ابتدائی ڈرامے بھی ناکام ہوئے۔ اس بات پر قطعاً یقین نہیں آتا کہ جارج برنارڈ شاہ، جو ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا مقرر تھا، بڑے سے بڑے مجمع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور آئلی قوانین، جمہوری ہیرا پھیری، مذہبی اداروں اور انسانوں کی تقریباً تمام مروجہ روایات پر کھلم کھلا کڑی تنقید کرتا تھا، وہ کبھی شرمیلے پن، انکساری اور احساس کمتری میں بری طرح مبتلا ہو جائے گا۔ مثلاً جوانی کے دنوں میں کبھی کبھی برنارڈ شاہ اپنے دوستوں سے ملنے جاتا جو لندن میں دریا ٹیمز کے کنارے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر جارج برنارڈ شاہ کی کیا حالت ہوتی تھی، اس کا نقشہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ شرمیلے پن کی اذیت مجھے اس قدر تنگ کیا کرتی کہ میں بعض اوقات اپنے کسی دوست کے دروازے پر دستک دینے سے ہچکچاتا اور کتنی دیر تذبذب کے عالم میں اس کے مکان سے ذرا ہٹ کر ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ پھر میں تیز تیز قدم اٹھاتا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتا اور راستے میں خود سے کہتا کہ اگر واپس چلے آنا اتنا آسان ہے تو پھر خود کو اذیت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ۔ بہت سے لوگ جوانی میں مجھ سے زیادہ بزدل یا دوسرے الفاظ میں شرمیلے ہوں گے۔ اس کے باوجود برنارڈ شاہ معاشرے میں اپنے طرز سلوک کے متعلق اس قدر محتاط تھا کہ لندن کی ہر اچھی لائبریری میں اسے آداب زندگی کے متعلق جو بھی کتاب نظر آئی اس نے پڑھ ڈالی، لیکن جس واحد کتاب سے اس نے استفادہ کیا اس کا نام ہے اچھے معاشرے کا لب و لہجہ۔ آخر اس نے اپنے شرمیلے پن اور انکساری پر قابو پانے کے لیے ایک راہ نکالی اور وہ فن تقریر کی ایک کلاس میں شامل ہو گیا۔ پہلے پہل
چند مرتبہ اس نے اس اعتماد کے ساتھ تقریر کی کہ اگلے چند موقعوں پر اسے مجلس مباحثہ کا صدر بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اس قدر گھبرا جاتا کہ ایسے موقعوں پر اس کے لیے اپنی کپکپاتی ہوئی انگلیوں سے کارروائی کے رجسٹر پر دستخط کرنا مشکل ہو جاتا۔ نوٹس کی عدم موجودگی میں اسے یہ یاد نہ رہتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تقریر کرتے وقت اس کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی، اس کے باوجود لوگ اس کی باتیں سنتے۔ اپنے شرمیلے پن پر قابو پانے کی اس نے قسم کھا لی۔ لندن میں جہاں کہیں عوامی جلسہ ہوتا وہ وہاں ضرور جاتا، اور اسے اگر بولنے کا موقع مل جاتا تو وہ ضرور بولتا۔ پھر ایک شام جبکہ جارج برنارڈ شاہ کی عمر 26 سال تھی، اس نے ترقی اور اخلاص کے مصنف ہنری جارج کی تقریر سنی۔ وہ سنگل ٹیکس کے نظریے پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ یہ تقریر سننے کے بعد جارج برنارڈ شاہ سیاست کی راہ پر چل نکلا۔ وہ فوراً زمین کو قومی ملکیت بنانے کے موضوع پر تقریریں کرنے لگا۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ سنگل ٹیکس کے مسئلہ پر کوئی شخص اس وقت تک بحث کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس نے کارل مارکس کی کتاب سرمایہ نہ پڑھی ہو۔ اس کتاب کے مطالعہ نے اس کی باقی زندگی پر کیا اثر کیا، یہ خود برنارڈ شاہ بتاتا ہے۔ کتاب سرمایہ کا مطالعہ میری زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ کارل مارکس میرے لیے ایک انکشاف تھا۔ اگر میں نے اس کی مبہم اقتصادیات بعد میں غلط پائیں، لیکن اس وقت اس نے میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس نے تاریخ اور تہذیب کے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں روشن کر دیں۔ اس کے متعلق مجھے ایک تازہ نظریہ عطا کیا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی نصب العین دکھائی دینے لگا۔ قصہ مختصر، اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ ہاں، اب برنارڈ شاہ کا لہو لوگوں میں بولنے لگا تھا۔ اس کا شرمیلا پن اور انکساری جاتی رہی تھی۔ جارج برنارڈ شاہ کے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ جارج برنارڈ شاہ ایک کتاب کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کتاب جس نے اسے جہاد پر تیار کر دیا اور اس کی اپنی ہستی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اسے اپنے نصب العین کے سوا کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ اگلے 12 برس وہ تقریباً ہر رات گلیوں کی نکڑوں پر کھڑا ہو کر عوامی جلسہ گاہوں اور کلیساؤں میں سوشلزم کا پرچار کرتا رہا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن وہ ان سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن رہا، اور ایک دن وہ اپنے وقت کا عظیم ترین مقرر بن گیا۔ آخر ایک مقرر کی حیثیت سے اس کی مانگ اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ معاوضہ دے کر اس سے تقریریں کرانے لگے، لیکن ایسے معاوضے وہ اپنے اوپر حرام سمجھتا اور یہ معاوضے اپنے نصب العین پر خرچ کیا کرتا۔ برنارڈ شاہ 1896 میں شارلٹ ٹاؤن شلیڈ نامی ایک خاتون سے ملا۔ اس وقت جارج برنارڈ شاہ 40 برس کا کنوارا اور شارلٹ 39 برس کی کنواری خاتون تھی۔ شارلٹ کو ورثے میں کافی دولت ملی تھی۔ جارج برنارڈ شاہ کو ان دنوں امریکہ میں اپنے ایک ڈرامے کی کامیابی پر 20,000 پاؤنڈ ملے تھے۔ شارلٹ معاشی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور سوشلزم سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ برنارڈ شاہ میں دلچسپی لینے لگی اور اس حقیقت کا اظہار بھی کر دیا۔ بعد میں وہ جارج برنارڈ شاہ کو خود پسند اور ظالم کہا کرتی۔ 2 برس بیت گئے۔ اس دوران جارج برنارڈ شاہ کو شادی کا کبھی خیال نہ آیا۔ آخر مارچ 1898 میں شارلٹ میونسپل اداروں کے مطالعے کی غرض سے روم چلی گئی۔ جب وہ روم پہنچی تو اسے خط موصول ہوا۔ جارج برنارڈ شاہ سخت بیمار تھا۔ وہ الٹے قدموں لندن واپس آئی۔ زیادہ کام کرنے سے جارج برنارڈ شاہ کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ جس گندے کمرے میں وہ کام کیا کرتا تھا، اس کی حالت دیکھ کر شارلٹ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کمرے کے متعلق جارج برنارڈ شاہ خود ہی کہا کرتا تھا
کہ اسے تو فقط بارود کا ایک فیتہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ اگر 7 جوان لڑکیاں اور 7 جوان لڑکے نصف صدی تک یہ کمرہ صاف کرتے رہیں تو بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ جب سبز آنکھوں والی شارلٹ نے جارج برنارڈ شاہ کو وہ کمرہ چھوڑنے اور اسے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں چلنے پر مجبور کیا تو جارج برنارڈ شاہ نے اس سے کہا کہ وہ پہلے بازار جا کر ایک انگوٹھی اور شادی کا لائسنس لے آئے۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے 45 برس بڑی ہنسی خوشی گزارے۔ مسز جارج برنارڈ شاہ کا انتقال 12 ستمبر 1943 کو ہوا۔ ہر شخص یہی جانتا تھا کہ وہ جارج برنارڈ شاہ سے 20 برس چھوٹی تھی اور جارج برنارڈ شاہ اس سے پہلے مرے گا، لیکن حقیقت میں ان کی باہمی عمروں میں فقط 4 ماہ کا تضاد تھا۔ اگرچہ جارج برنارڈ شاہ 1856 میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے 1940 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اس قدر مصروف ہے کہ ابھی موت کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس نے کہا تھا، میں زندگی کی خاطر دلچسپی لیتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک کوئی مختصر شمع نہیں، میرے لیے ایک شاندار مشعل ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے آئندہ پوت کے سپرد کرنے سے پہلے میں اسے زیادہ سے زیادہ روشن دیکھنا چاہتا ہوں۔